نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. آج انسانوں میں سب سے بڑا انسان آیا، سب سے آخر میں رسولوں کا وہ سلطان آیا. تیرگی کفر و جہالت کی مٹائی جس نے، بن کے انسان کی عظمت کی وہ پہچان آیا. اور وہ نہ آتا تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتا تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. رب کا احسان ہے وہ صاحب احسان آیا. حمد و صلاۃ تو بعد زیب مسند صدارت استاذ العلماء صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل عالم نبیل، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بشیر کرم صاحب، زیدہ شرفکم السامی، میزبان محفل عزیز محترم مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب، زیدہ مجدہ، دیگر قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ تسی مفتی صاحب دی بڑی پرمغز پرجوش تقریر سنی. اللہ کریم تو انہوں مینوں سانوں سب نوں اپنے آقا کریم دی عظمت اپنے دل اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی عطا فرمائے. تسی بڑی محبت دے نال پروگرام سجایا. دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا اندر آنا اے ساڈے تے اللہ تعالی دا بہت بڑا احسان ہے. دوستو، احسان دے نتیجے چ انسان دی عادت ہوندی ہے کہ وہ شکریہ ادا کردا.
عموماً میں مثال دینا، کوئی بندہ تسی ایتھوں بے کے پنڈی جانا ہوئے، وہ تہاڈا کرایہ دے دے نا بس دا، تسی دا 2-3 باری شکریہ ادا کر دے اور اس تلاش وچ رہندے ہو کہ سن موقع ملے تے اسی کرایہ ادھا کدی بھریے تاکہ عدلے دا بدلہ احسان دا بدلہ احسان ہو جائے۔ اگر ساڑے دل دے اندر اتنی ساری نیکی تے احسان دے اتے شکر گزاری پیدا ہوندی ہے تے جس رب کریم نے سانو وہ محبوب عطا فرمایا جنہ دے صدقے توان میں نہیں پوری انسانیت دیاں انسانانو انسانیت عطا ہوئی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس اللہ کریم نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا اس رب کریم نے ساڑھے تے احسان عظیم فرمایا۔ بول کی فرمایا؟ ساڑھے تے احسان، اور سانو اس احسان دے بدلے اندر اللہ کریم دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسے شکر واسطے اسی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناندے ہیں، جشن مناندے ہیں، مل جل کے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، حضور دی ولادت بھی اللہ دا احسان ہے، حضور دی بعثت بھی اللہ دا احسان ہے، حضور دی نبوت و رسالت بھی اللہ دا احسان ہے۔ اللہ کریم فرماندے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ پاک نے ایمان والے تے بہت بڑا احسان فرمایا جب انہاں وچوں ایک شان والا رسول بھیجا، اور وہ رسول کم کی کرے گا، یتلو علیہم آیات، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگانوں قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سنان گے۔ ایک کم، دوسرا کم وَيُزَكِّيهِمْ، اور جیڑے لوگ ناپاک دل لے کے آنگے اے محبوب کریم انہاں دے دلانوں پاک فرما دیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے محبوب کریم انہوں کتاب اور سنت دی تعلیم دیں گے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ رسول اللہ تو پہلے کھلی گمراہی اندر سے۔ دوستو، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے عرب دے لوگاں دی جڑی حالت سی انہوں اللہ کریم نے کھلی گمراہی قرار دیتا۔ ایسی گمراہی سی جنہوں عام ذہن بھی گمراہی مانتا سی، عام ذہن بھی تسلیم کردہ سی کہ واقعی انجیاں گلہ نے جنہیں بندے دے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا کہ تو اللہ خیال ہے ظلم اچھی شے، بولو ذرا، بے حیائی اچھی چیز ہے، بد دیانتی اچھی چیز ہے، مسافران اور لوٹ لینا یہ اچھی چیز ہے۔ انہوں دے اندر ایسی گھٹیا عادات سن کہ وہ کھلی گمراہی آئی، لیکن اللہ کریم نے انہوں تے رحم آیا۔
اللہ کریم نے انہاں دے اندر او رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے جس رسول گرامی نے، جس رسول رحمت نے انہاں دی کایا پلٹ دی۔ تسی بہت سارے لوگ میری طرح بچیاں لے بیٹھے ہو، اس سے گل تو میں آغاز کردہ ایک دور دراز علاقے دا بندہ وہ اللہ تعالیٰ دے گھر دا طواف کرنا ہے، مکہ شریف۔ اللہ پاک دا گھر حضور تو پہلے بھی اس دا لوگ احترام کر دے سکتے، لہذا وہ آیا کہ بیت اللہ دی زیارت کرنا، طواف کرنا، نال وہ اپنی جوان بچی نو لے آیا۔ جدو آیا بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے، اس کی بچی بڑی خوبصورت سی، مکہ دا ایک امیر تاجر، اس نے اس دی بچی نو دیکھ لیا، لہذا اس نے اس دی بچی نو حرم کعبہ وچوں اغوا کر لیا۔ وہ بیچارہ مسافر بے وطن، کدی کسے چودھری دا بوا کھٹکا، کدی کسے امیر آدمی دا بوا کھٹکا کہ میری مدد کرو، میری عصمت لٹ گئی ہے، میری عزت لٹ گئی ہے، میں خدا دے گھر وچ لٹیا گیا، میری مدد کرو۔ وہ دی کوئی مدد کرنا تیار۔ ایمان نہ دسو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آخر بچیاں والے ہو، جس بات دی جوان بچی اغوا ہو جائے، وہ دی عصمت دری دا علم باپ نہ ہوئے کہ میری بچی دی عزت دی چادر ظالم تار تار کر رہے آئے، اور پھرے ظلم بھی حرم کعبہ دے اندر اللہ دے گھر دے سائے تلے ہوئے، دسو انسان دے دل تے کی گزر دی سی؟ اے ماحول سی کہ وہ لوگ ظالم، انہاں لوگاں دے اندر احساس نہیں، باقی مکہ دے لوگ اس مسافر غریب الوطن دی مدد اس تو نہیں کر رہے جی، ساڑی انہاں نال بھاجی ہے، ساڑی برادری ہے، ساڑی پارٹی بازی ہے۔ دوستان گرامی قدر، کتنا بڑا ظلم ہے کہ انسانیت دا کلیجہ چل رہے آئے، لیکن انہاں نو پرواہ نہیں۔ اے جے واقعات عام ہو کر دے سے تسی سنے آ مکہ مٹ بدو، لوگاں دا مال لوٹ لینا اور دبا لینا، برسرے میدان یہ سارے واقعات اے میں کوئی اپنے کلو نہ کر رہے، اے واقعہ عملاً پیش آئے۔ اس نے بہت سارے علماء نے لکھے، حضور ذیال امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذیال نبی دے اندر لکھے۔ اسی طرح مسافر غریب آدمی مکہ دے بازار اندر چیزیں بیچن اندن، ابو جہل کی کولو اٹھ خریدے، انہوں نے انکار کر دیتا میں پیسے نہیں دے، وہ بیچارہ ہیں بینک۔ یعنی اتنی کھلی گمراہی ہر حوالے نال برادران گرامی قدر کے اخلاق تباہ، کردار تباہ، انہاں دے اندر اتنی گراوٹ آئی کہ انسان کہندا کہ بہت بڑا ظلم سی، لیکن اللہ کریم نو نہ لوگاں تے رحم آیا۔ اسی طرح اسان ملدا ہے وہ لوگ اس قدر جاہل لڑاکے نے کہ اونٹنیاں نہ پانی پیوان گئے نے، گھاٹ تے جدو گئے ان سمجھ لو چھپڑ تے گئے، جڑا پچھو بندہ گیا اس اونٹنی پانی پیڑو پیوا لیا، دو بندے لڑے، دو بندیاں دی لڑائی دو گھراں وچ گئی، دو گھراں دی لڑائی دو خانداناں وچ، دو قبیلیاں وچ، اور صرف اتنی گل تو اس بندے پانی پہلو کیوں پیوا لیا، واری میری آئی، واری تے لڑدیاں لڑدیاں سینکڑاں بندے موت دا لقمہ بن گئے۔ اے وہ کھلی گمراہی، بالکل گئے ایسے حالات، ہر بندہ عقلاً سوچیاں بھی مندہ کہتے بڑا ظلم ہے، عجیب معاملہ ہے نہ لوگاں دا، کیا ہے نہ دے اندر، پھر انسان انس چا نکلے گا۔ انس دا معنی دا محبت، بولو کہ معنی؟ سارے بولو
اور انسان ہوندہ جی دے اندر محبت ہوئے میرے توڑے سب دے دل وچ محبت ہے جان دی محبت ہے اولاد دی محبت ہے مال دی محبت ہے عزت دی محبت ہے اپنے وطن دی محبت ہے لیکن برادران گرامی قدر جس حالت نو رب کھلی گمراہی کہہ رہے نے جس حال نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اتنے گمراہی اندر کہ باپ اپنی لخت جگر نو اپنے ہاتھ دے نال قتل کرنا کوئی ظلم نہیں سمجھدا اپنی لخت جگر نو زندہ مٹی اندر دبا دینا اور ایک کوئی کہانی یا رنگ خطابت نہیں دارمی شیف دی حدیث سے میرے تیرے کریم آقا جلوہ فرمانے ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دیان تو پہلو سانو تے انسانیت دے علم نہیں سی سانو پتہ نہیں سی انسانیت کی ہوندی ہے رحم کی ہوندہ ہے شفقت کی ہوندہ ہے وقت و واقعہ بیان کرن لگا یا رسول اللہ میری بیوی امید نہ لے میں تجارت واسطے دور جانا میں کئی مہینے لگ جانے آئے میں بیوی نہ کیا اگر پتر جمے 1000 خوشیاں نال زندہ رہے لیکن اگر بچی ہوئے قتل کروا دیوی میں واپس آیا کئی مہینے بعد میری بیوی میں دسن لگی تیری بچی ہوئی سی میں مروا دیتی لیکن یا رسول اللہ حقیقت ایسی کہ میری بچی میری بیوی نے پڑوس اندر بھیج دیتی او بچی جدو میں ویکھی میں نو بڑی پیاری لگی میں ایک 2 باری ہوتے نال پیار کیتا میری بیوی نو غلط فہمی ہوئی کہ شاید بچی میں پیاری لگ دیئے میں دے نال پیار کردہ میں کہنے لگی اے جس بچی نال تم پیار کردہ ہیں ایک غیر دی بچی نہیں ایک غیر دے جگر دا ٹکڑا نہیں ہے تیریاں اکھاں دا نور دل دا سرور ہے یہ تیری اپنی بچی ہے یہ تیرا دل دا ٹکڑا ہے وہ کہندہ یا رسول اللہ میری بیوی دستی گئی میری اکھان در غصے دا خون اتر آیا میں بیوی نو ماریا مار کے انہوں ادھموڑا کر دیتا اجی بھی میرا غصہ نہیں تھا میں بچی نو بالا جو پکڑیا گھسیٹ کے ایک کنویں اندر گرا دیتا اور جدو بچی گر رہی سی اسے ہونتے سی یا ابتا ہائے ابا جدو آدمی اس مقام تے پہنچیا رحمتاں والے رسول دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے رسول گرامی اشکبار ہو گئے حضور رون لگ پائے آپ دے رون دی وجہ تو صحابہ کرام بھی رون لگ پائے عجیب سمائے محفل تے رکت دا عالم تاریے حضور نے روک کے پوچھیا کیا ہائے ابا دے جملے نے تیرے دل تے کوئی اثر نہیں کیتا تیرے دل تے کوئی دی تاثیر نہیں ہوئی آکھاں لگا یا رسول اللہ اے دل ہوندے تے تڑپ دے اے دل ہوندے تے نرم ہوندے اے تے پتھر بن چکے سن ظلم کر کے یاد رکھو جدو بار بار ظلم ہوئے دل پتھر ہو جاندے نے رب دا قرآن کہندہ ہے انسان دا دل بڑا نرم ہے لیکن جدو بغاوت آ جاوے سمّا قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارت او اشد قسوہ جدو انسان دا دل سخت ہو جاوے پتھران تی پچھے چھوڑ جاندہ آدھا یا رسول اللہ جے دلان وچ کوئی انسانیت ہوندی احساس ہوندہ یا رسول اللہ سانتے پتہ ہی نہیں سی انسانیت کیے انس کیے رحمت کیے شفقت کیے بچی بھی زندگی دا حصہ ہے یا رسول اللہ اے توڑے آن تو پہلے صدار سی سانتے انسانیت بھی ملی ہے دے صدقہ آمنہ دے لال ملی عزمیں کر رہے ہیں ذرا سوچو انہ انسانن حضور آئے مہربانی کی تعلیمات دیتیاں انہاں دی تربیت فرمائی انہاں نو دسیاں لوگو
بچی تواڈے جگر دا ٹکڑا ہے، تواڈے دل دا ٹکڑا ہے، اور اے اللہ نے دتی، کل قیامت والا دن ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن اے بچیاں چیخ دیاں آن گئیاں، یا اللہ ساڑیاں باپا نے ساڑے تے ظلم کیتا، کی جواب دو گے؟ رسول رحمت دی تربیت نال، حضور دا قرآن سنان نال، حضور دا تزکیہ نفس کرن نال، حضور دا تعلیمات الہیہ دین نال، اوہی انسان سدوال والے ہو جنہ دے دل اپنی بچی نو کنویں گرا کے بھی نرم نہیں ہوندے، اللہ دی قسمیں اوہی ایسے انسان بن گئے کہ انہاں دی نرمی تے ملائکہ بھی رشک کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ اسی طرح انہاں دے حالات اخلاقیات تو گرے ہوئے، انسان کو کہلان دے قابل نہیں سن، لیکن حضور آئے انہاں تعلیمات دیتی ہیں، انہاں نو تربیت دیتی، انہاں نو دسیا لوگوں بچیاں نال شفقت کرو، پیار کرو، اے نوست نہیں، اے بدبختی نہیں، اے اللہ دی رحمت ہے۔ بری محفل اندر سرکار نے اپنی دو انگلیاں چکیاں ملا کے فرمایا، جیڑا میرا امتی دو بچیاں اندر آزمایا گیا کہ رب نے انہوں دو بچیاں دیتیاں، اس نے وقت بچیاں نو اوہی پیار دیتا جیڑا بچیاں نو دیندہ، اوہی تعلیم، اوہی تربیت، اوہی لباس، اوہی خوراک، اوہی توجہ بچیاں نو جیڑا دیندہ ہے وہ بچیاں نو دیتے۔ فرمایا لوگو باپ دو بچیاں پال کے شادی تک پہنچان والا، شادی کر کے فرض ادا کرنے والا میرا امتی تے میں محمد این مل کے جاواں کے فَزَمَّ أَصَابِعَهُ، حضور نے انگلیاں ملا دیتیاں، فرمایا او میرا امتی تے میں محمد این مل کے جنت جاواں گے۔ حضور دی اس تعلیم دا نتیجہ، اس تربیت دا نتیجہ کہ جیڑا انسان بچی نو مسل دے گے تے انہوں احساس نہیں ہوتا، کتنے رحم دل بڑھ گئے۔ حضور دے صحابہ ایک باری ایران نال برسر پیکار سن، ایران نال جنگ چھڑی ہوئی سی، ایران دنیا دی سپر پاور سی، جو آج امریکن چھیڑنا کوئی آسان نہیں، اساں اگا لائی رکھ دا ڈنڈے نال جو آدھا سی کر دے، دنیا نو سگے لایا، لیکن حضرت عمر نے انہوں للکاریا، اسلام دی دعوت دیتی، حضرت عمر دی فوج انہوں نے لڑ رہی ہے، اور فوج دے کمانڈر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھونی لائی ایک جگہ، اتھے رہے کچھ مہینے، پھر فرمایا اگے چلو، یہ علاقہ کلیر ہو گیا، اللہ دا دین اس علاقے پھیل گیا ہے، اگلے علاقے چلو کوچ کرو، حکم دیتا تیاری کرو، جدوں تیاری کرن لگے سامان جمع ہو رہے ہیں، خیمے اکھیڑے جا رہے ہیں، ایک خیمے والے آئے کہن لگے سعد بن ابی وقاص ساڑے خیمے دے ایک کونے اندر کبوتری نے بچے دے دیتے نے، کی حکم ہے اگر اسی خیمہ کھولیے وہ بچے وہ دے انڈے گر جان گے، اس کبوتری دے انڈے بھج جان گے، بچے مر جان گے، اور اگر خیمہ چھوڑ دئیے آج دا دور تے ہے نہیں کی مشینی دور ہوئے دوجہ خیمہ مل جاوے، خیمہ بنانا بڑا مشکل ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اوہی انسان جڑا بچی نو کنویں گراوے، باپ بچی نو زندہ درگور کرے، بچی نو کچھ لے، باپ نو پتہ نہیں لگدا، اللہ دی قسمیں او لوگ اتنے رحمت دے پیکر بن گئے، اتنے نرم دل بن گئے۔ سعد بن ابی وقاص کہن لگے لوگو خیمہ ہور مل جائے گا، کبوتری دا دل نہیں توڑنا، رسول اللہ نے سانو پرندیاں دا دل دکھان دی بھی اجازت نہیں، سبحان اللہ، اجازت نہیں دیتی،
او انسان جیڑا بچیاں کو چل رہے آئے بچیاں قتل کر رہے آئے کتنا سمریا کہ او کبوتریاں دے انڈیاں دا احترام کر دینے اللہ دی قسم صحیح حدیث اندر آیا حضور بیٹھے ہوئے نے ایک چڑی آ کے رسول اللہ دے سامنے پھڑ پھڑان لگ پئی میرے کریم نے فرمایا لوگو اس چڑی تکلیف کہیں دیتی ہے یا رسول اللہ اسی کچھ نہیں آکیا لشکر گزریا گھونسلے چو ادھا بچہ گر گیا فرمایا جاؤ ادھا بچہ گھونسلے اندر رکھ کے آؤ اے مینوں شکایت کر رہی ہے او انسان اور اے انسان موازنہ کرو کتنا بدلے مننا پوے گا کاج زینوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آیا تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں اے او احسان ذرا غور کرو ایمان نال ذرا سوچو کیا حضور دا آنا رب دا احسان ہے کہ نہیں کہ جیڑا انسان اتنا پتھر دل لے اپنی بچیاں نو مارے نرمی دا خیال تک نہ آوے او انسان اتنا رحم دل بن گیا کہ ایک صحابی جا رہے نے پورا قدم زمین تے نہیں لگایا سنگی پوچھ دائے خیر تیرے پیر اندر موچ آئیے تیرے پیر اندر کوئی زخم میں قدم پورا نیا لگا رہا فرمایا میں جلدی نال گزر رہا سا چیونٹی میرے قدم تلے آ گئی ہے میں پورا قدم نہیں لگایا گے چیونٹی مر نہ جاوے کتھے او انسان جڑا اپنے جگر دے ٹکڑے ذبح کرے کتھے چیونٹیاں دی قدر کرن والا انسان بن گیا یہی گل میں کیتی ہے کہ میرے کریم آئینے اللہ دا احسان ہویا اللہ دی قسم انسانیت دا ناز بن کے آمنا دلال آ گیا ایو جائے انسان تیار کیتے ایو جیا اخلاق ایو جیا کردار دنیا حیران ہوں دیئے اوہی عرب معاشرہ جتے تسی سنے آئے اللہ دے گھر جو بچی اغوا ہو گئی ہے اللہ دے کعبے دے سائت اللہ او لوگ اسمت دریاں دے واقعات کر رہے نے او لوگ کتنے باحیا بن گئے آدم تائی دی بیٹی کئی دی بن کے رسول اللہ دی بارگاہ چاہی حضور نے بیکھیا فرمایا ادھا باپ سخیہ سخاوت چنگی چیز ہے میں اچھیں چیزاں دی تائید کرنا آیا ادھی بچی نازاد کر دینا چاہی دا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جو سرکار دا حکم ہوئے وہی ساڑی رائے فرمائے نو دے گھر پہنچاؤ دو جوان لڑکے کھڑے ہوئے اسی اس لڑکی نو گھر پہنچاواں گے فرمایا ادھی جان ادھی عصمت دی حفاظت کرنا خیال رکھنا میرے مصطفیٰ نے جوان لڑکی دی عزت دا محافظ اور جان دا محافظ دو جوان صحابہ نو بنایا لڑکی اکیلا بھی پئی ہے رہنمائی کر رہی ہے اس علاقے چ میرا گھر ہے ادھے میں جانا جب شہر جو باہر نکلے ہوا دے جھونکے تیز ہو گئے کپڑے پھڑ پھڑان لگ پئے صحابہ کہنے لگے لڑکی تو اگے نہ چل ساڑھے پیچھے چل وہ کہنے لگی کیوں فرمایا حضور نے سانو تیری جان دا بھی محافظ بنایا تیری عزت دا بھی محافظ بنایا ان نہ ہوئے کہ ہوا دا جھونکا آوے تیرا بدن ننگا ہو جاوے ساڑی نظر پوے جس امانت دا امین مصطفیٰ سان بنایا ہے دے کے نہیں خیانت نہ ہو جائے دے اندر بددیانتی نہ ہو جائے خیانت نہ ہو جائے لڑکی پیچھے پیچھے چل رہی ہے اوہ صحابہ آگے آگے جا رہے ہیں ان گرام پہنچایا لڑکی آ گئی بندے جمع ہو گئے ہر بندہ سوال کردہ اے لڑکی اسی محمد دیاں بڑیاں گلہ سنیاں نے توں تے بیک کے آئیے ذرا دس کیفہ وجدت محمد و صحابہ سن دس محمد کیوں جیا انہاں دے ماحول کیوں جیا انہاں دا دین کیوں جیا اے لڑکی نے مختصر جواب
دیتا اس آکھیا لمیاں گلاں چھوڑو اگر میری گل من دیو دل نہ لو محمد دا دین قبول کر لو تو ان رب سکون عطا کر دے تسی اتنا مجمع میری آواز رہنا سپیکر دی وجہ تو نہیں ان بھی زیادہ تو میں دو ترے تقریریں کرنے میں بعض اوقات جاگ کے ذرا بیٹھو سوچو کہ کس قدر میرے کریم دا آنا اللہ دا احسان ہے جس معاشرے دے اندر دل اتنے مر چکے حیا اتنی ناپید ہو چکی ہے کہ اللہ دے گھر وچوں عصمت دری کرن تو انہاں حیا نہیں آندا بے حیائی کرن تو انہاں حیا نہیں آندا لڑکی کہہ دیئے جاؤ محمد دا دین قبول کر لو تو ان سکون مل جائے گا انہوں نے کہا کہ رہیں تیرے تے محمد دا جادو تے اثر نہیں کر گیا کہنے لگی نہیں پتہ ہے میں یہ گل کیوں کر رہی ہوں اسی سوچ رہے شاید میرے تے جادو اثر کر گیا مین وجہ ہے لوگوں میں محمد کریم کو کہتی بن کے گئی ہوں میں کون کہہ رہی ہوں کہ انہوں دا دین قبول کر لو او با حیا لوگ نے کہ میری عزت میری ماں دی چار دیواری بھی جتنی محفوظ نہیں جتنی محمد دے جوان صحابہ دی نظر بھی محفوظ سبحان اللہ آئیے سمجھ تو چی کہہ دو سبحان اللہ مل کے کہہ دو اے میں گل کیتی ہے کہ تیرگی کفر و جہالت کی مٹائی جس نے تیرگی دے معنی دا اندھیرا ظلمت تاریکی تیرگی کفر و جہالت کی مٹائی جس نے بن کے انسان کی عظمت کی وہ پہچان آیا میرے کریم نے کیسے انسان تیار کیتے کتنے باحیا نوجوان نے آج اسی پترہ دا موبائل لے دے اسی 30,000 لے کے دے دیں چلو آنا سان نہیں ہوگا او دا فرق سان نہیں پتا او دے تمام معاملات سان نہیں پتا اسی خوشاں پتر پروان چڑھ لیا بڑی تعلیم آلہ پا رہا موبائل تا ساری رات پڑھ دا یہ نہیں پتا وہ دیتے وہ بے حیائی سرچ کردا وہ بے حیائی کنورٹ کردا وہ رات بے حیائی گزاردا وہ فیس بک دے ذریعے حسن مجازی دا ایک ایجنٹ بنے ہویا وہ آپ بھی بے حیا بن رہا لوگاں نو بھی بے حیا بنا رہا میرے بھائی میرے مصطفیٰ دا کتنا کمال ہے کہ جنہ لوگاں اے عادات ناپید ہو چکی ہیں سن مصطفیٰ نے انہوں دنیا واسطے حیا دا نمونہ بنا دا سبحان اللہ قرآن دے حیا دی قسمہ قومہ اٹھانیاں نے آتم تائی دی بیٹی آدھی ہے ایو جی با حیا قوم میں نے لکھی کہ انہوں نے جوانہ دی نظر ویچ اتنا حیا ہوئے کہ حوان بھی ہو نہیں اجازت دین دے کہ کسی لڑکی دی اسمت ویچ دخل دے دے سوچو کیا ایک اللہ کوئی تبدیلی نہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہوں لوگوں کی ایسی تربیت قرآن پڑھ کے تربیت کر کے انہوں نے بدلیا میں مین گل یہ کرنا چاہنا میرے بھائی الحمدللہ حضور دا منہ اللہ دا احسان ہے اسی جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں اسی چراغاں بھی کر رہے ہیں اسی خوشبوئاں بھی بکھیر رہے ہیں اسی نعرے بھی لگا رہے ہیں تبرک بھی رج کے کھا رہے ہیں لیکن کیا سارے کردار اور سیرت میں بھی کوئی تبدیلی آنی چاہیے کیا حضور نے تبدیلی آندی کہ نہیں آندی بھئی احسان ہے یہ کہ خدا دی قسم مصطفیٰ نے او لوگ جڑے گمراہ ہو چکے سن انہوں نے ہدایت دا سیمپل بنا دیا جڑی قوم اتنی ضعیف عقیدہ دا شکار ہے اتنے کم تر لوگ نے اتنے وام پرستی دا شکار نے درختاں تو ڈرنا پہاڑاں تو ڈرنا مورتیاں تو ڈرنا نکی نکی گل تو ڈرنا میرے بھائیوں قوم اس قدر گئی گزری ہے جو ایسا دے باز جاہل بندے وام پرستی دا شکار ہوں دن جی سان کے سب کچھ کار چھوڑے ہے ایس درخت بھی تو جی اے ہو گیا او دو او ہو گیا میں آکھیا نادانا اے تمام کمزوریاں تانے کہ تیرا دل دے اندر سونے رب دے توکل کوئی نہیں اپنے معاملات اللہ دے حوالے کر تیرا خالق بھی اللہ تیرا مالک بھی اللہ تیرا محافظ بھی اللہ
جان چڑی اسی لڑکے دے ہاتھ وچ لوہے دی چھری نہ پا دیتی جی جن بھوت نیڑے نہ آوے مکان بنایا اتے کالی کنی موتی ماری گڈی نوی خریدی مگر کالا کپڑا بنیا میں آکھیا کیوں جی مولوی صاحب کے دائیں نظر نہ لگ جاوے بڑا اوکھے مکان بنان کے دائیں میں آکھیا نظر بڑا حق ہے رسول اللہ دبی ارشاد نظر لگ جان دیئے پر رسول اللہ نے تعلیمات دیتیاں نے آخری قرآن دیا 2 صورتاں تے آئیاں ہی انہا ساریاں بیماریاں دا علاج بن کے نے اسی وہ صورتاں نہ پڑھ دے نہ یاد کر دیا طوید لائن لگ بہنے آو اگلا دادے ہو 50,000 تے طوید دینا وقت توڑے پتر نو نظر نہ لگا جسے 50,000 دا خون کا ڈونا سوات پہ چکے ہوں آج بھی جہالت آج بھی وہم پرستی او جی سفر کا مہینہ آگیا بڑا ڈاڈا مہینہ ہے اس مہینے تو بچہ ہے بڑیاں بلامہ ہونی ہیں کوئی بلا نہیں یہ تیرا وہم ہے یہ تیرا صوف عقیدہ ہے میں نے کہا کھانا کہ یارویں نہ دئیے تے وقت جا تک مرن لگ پاندے نے میں کہ یارویں والا پیر توڑے جا تک مرن دا ہے یہ حضور غوث پاک دی تو تعریف کر رہی ہے حیا کرو غوث پاک تے آئے نے توڑے ہیں مردہ دلانو زندہ کرن واسطے غوث پاک دیئے گلہ من ہوتی زندہ ہو جاؤ حضرت غوث پاک دیئے مباہت شاید ہی کوئی انسان ہو جاؤ جتنا او اللہ کریم نے پوچھ دے سن جتنا او اللہ کے توقع رکھ دے سن اور اللہ کے بھروسہ رکھ دے سن لیکن نہیں اور عرب تو سوچو نا او قوم کتنی اعتقادی کمزور اور ضعیف اللہ کی دعوے کی جنہ 360 بت کعبے دے اندر رکھے ہوئے نے کوئی عزت دین والا کوئی اولاد دین والا کوئی کچھ کرن والا ہون تاڑے ذہن جو خیال جا رہے ہوئے گا اسی بھی سے آتے ہیں باوے کرم چاٹو کی والدہ سلام کرو تے پتھری نکل جائے گی لوگ آدھیں اے بھی کفر شرک مماثلت ہے او بتان حاجت روا سمجھ دے آئے تسی ولیان حاجت روا سمجھ دے ہو میں کیا تسی غلط گل کر رہے ہو بتانو رب نے وسیلہ نہیں بڑھایا ولیانو رب نے اپن تک پہنچ دا وسیلہ خود بنایا ہے ہم کو نہیں سمجھا تاں میں ٹھہر کے تقریر کر رہے ہیں ہم سمجھ کو نہیں اسی جذبات ہوئی نعرہ مار کے تقریر پھڑا بہندے ہو دیکھو بہت انہاندہ وسیلہ ساڑھا وسیلہ ولی اللہ بہت جھوٹا وسیلہ نے ولی اللہ سچا وسیلہ نے بتن وسیلہ بنان دا رب حکم نہیں دیتا او انسان نے بنائے نے بت خود ساختہ وسیلہ نے ولی خدا ساختہ وسیلہ ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے کو دعا کراؤ گے کرم ہو جائے گا اور اے نہیں قرآن کریم دے اندر موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام اللہ دی ولی آئی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام دی تربیت چاہیے کہ آپ کمرہ بند کر کے جاندے آئے مائی صاحب اندر نہیں ہیں کماری آئی ہیں لڑکی آئی ہیں اکلی ہوندی ہیں کمرہ بند کر دینا جدو ہونا نا بے موسم پھال کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے اولاد کوئی نہیں آپ تے بیٹا کوئی نہ بھائی بہ جاوے پڑھ بس ٹھیک ہے میری گل سی حضرت زکریہ علیہ السلام کمرے مائی صاحبان بند کر کے جاتے ہیں جدو ہوندے تک بے موسم پھال گرمیاں تے سردیاں دا پھال سردیاں تے گرمیاں دا پھال آج دا دور تے کوئی نہ بھئی کولڈ سٹوریج یا فریج یا اگے پچھے ڈیپ فریزر ہون جناب زکریہ علیہ السلام تے اولاد کوئی نہیں وال چٹے ہو گئے وال سفید ہو گئے بڑھاپا گیا اولاد کوئی نہیں زکریہ علیہ السلام نے دیکھا میں جدو مریم کو لاؤنا بے موسم پھال ہوندے اتھی کھڑے ہو کے عرض کی تھی ہنالک دعا زکریہ ربا قال رب حب لی من لدنکا ولیہ اے میرے مولا میں نے بھی بیٹا دے جے مریم نو بے موسم پھال تو دے سکداں تے میں نے بھی بڑھاپے وچ بیٹا دے سکداں زکریہ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اچھو بول کون نے اچھو کون نے نبی شرک تے نہیں کرتا کہ کردہ نبی تے شرک مٹان آنگا اور پھر قرآن میں موجود ہے حضرت زکریہ علیہ السلام
ہنالک دعا زکریا ربا، اگے پیچھے بھی رب کو دعا منگ دے آئے، پر مریم دے حجرے وچ کیوں منگی؟ علماء لکھیا ہنالک اتھے کھڑو کے دعائیں منگی، یا اللہ تیری مریم بندی ہے، اتھے ذکر دی برکت دینا، اخلاص قلب دی برکت دینا، اتھے بے موسمی پھل مل دین، میں بھی دعا منگدا، میں بھی بے موسمی عمر اندر پتر عطا۔ رب نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ، اے میرے زکریا مبارک ہو بھی اسی تن یحییٰ دیا سونا حیا والا سرداری والا پاکیزہ فطرت بچہ عطا کر۔ یا اللہ میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، بچہ ہوئے گا؟ فرمایا ضرور ہوئے گا۔ یا اللہ کوئی نشانی؟ فرمایا 3 دن تسی منہ جو بول نہیں سکو گی، یہ نشانی۔ زکریا علیہ السلام بول دیا، لیکن 3 دن کا نام نہ ہویا، پتہ چل گیا رب دی گل سچی ہے۔ رب نے پھر بیٹا یحییٰ دیتا، اور شان والا بیٹا دیتا۔ یحییٰ علیہ السلام او اللہ دے نبی جنان قرآن نے سید آکھیا، ان کو نہیں گل میری سمجھ آئی۔ یحییٰ علیہ السلام او نے جنان سید قرآن نے کہا، سیدم و حصورا، وہ بڑا سردار ہوئے گا، پاک دامن ہوئے گا، پاکیزہ فطرت بیٹا ہوئے گا۔ پتہ چلے یحییٰ علیہ السلام محراب وچ بھی دعا کر دے آئے، مسجد سے بھی کر دے آئے، عبادت نہ بھی کر دے آئے، پر مائی مریم دی حجرے دعا اس تو منگی کہ اللہ دی ولیہ دی جگن وسیلہ بنا کے دعا منگی تے رب بیٹا عطا فرمایا۔ گویا پتہ چلے بتن رب وسیلہ بنان دا حکم نہیں دیتا۔ تسی بولے بالے سننی ہوندے ہو نا، عقیدے دی گل پتہ کوئی نہیں ہوندی، کوئی مارے تو آن 60 آکے جی او بتن وسیلہ مندے ہے، تسی غوث پاک نے وسیلہ مندے ہو، پیر کھارے آلے وسیلہ مندے ہو، پیر سیال نے وسیلہ مندے ہو، او بھی وسیلہ مندے ہے، تسی مندے ہو غلط ہے۔ تسی انہاں ناکھو اسی جنہاں وسیلہ مندے ہاں، انہاں وسیلہ منن دا حکم خود خدا نے دیتا ہے۔ تو نہیں سمجھ ہوندی تو آنے ہو سبحان اللہ دے، ہم تھکے پہلے میری گال آ رہی ہے سمجھ۔ لیکن برادران گرامی قدر عرب قوم اتنے گر چکی ہے، نکی نکی گل تو ڈرنا۔ جدوں مصر اندر مسلمانہ دی حکومت گئی، عمر ابن عاص گورنر مصر بنے، آپ نے حضرت عمر نے لکھیا کہ اے عمر ایک قوم آدھی نیل دریا نہیں چڑھ دا، ایک لڑکی جوان جن دی شادی ہونا لی ہوئے، کماری ہوئے، انہوں بناؤ سنگار کر کے سونا تے سونے کپڑے پا کے پانی سٹکے نیل دا پانی تاں چڑھ دا ہے، خشکی ہو گئی ہے، ایک لڑکی ایسی گرانی ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے گل حضرت عمر نے لکھی۔ حضرت عمر نے جواباً فرمایا اے عمر رسول اللہ سارے شرک سارے وہم ساری گلاں مٹان آئے نے، اسی دریا نیل وچ کوئی لڑکی نہیں گرانی، کوئی لڑکی بھینٹ نہیں چڑھانی، کیوں تسی ویندے ہو پیر دے کھارے گڈیاں رکھ آیا، گڈا رکھ آیا، کپڑے پوا کے رکھایا، جاہلو پیر کرم شاہ ٹوپی آلین اس شہدی کیری لوڑے، بس اتنا جائز ہے، عرض کرو یا اللہ پیر کرم شاہ ٹوپی والا تیرا محبوب ہے، او دی برکت دے نال سن بیٹا دے، زیادہ کرنے تے قرآن پڑھ کے ثواب پیر صاحب نو پہنچا، پیر صاحب دا فیض تین پہنچ جائے گا۔ باقی اے تلے دیئے چادراں، اے سیرے تے اے لڑیاں تے اے کھڑونے، اے سب جہالت و حماقت ہے، یہ وہ جاہلیت والی گلاں نے جڑیاں مصر آئے آکھیا اسی لڑکی بنا سنگار کر کے اس پانی سکنیاں۔ حضرت عمر فرمائے خبردار رسول اللہ انسان نہ دیئے جان نہ بچاؤنا ہے، ایمان نہ دسو، جیڑی نکی نکی گل ہوتے بچیاں تا بچیاں انج ذبح کر دے سن، قربان کر دے سن، کتنی بڑی کھلی گمراہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا عمر بچی بچی کوئی نہیں کرانی، جناب بات کے کران، فرمایا نیل دریا تے چلا جا، او دیتے کھڑا کنو آگ، او نیل دریا جے تم اپنی مرضی نال چلداں تے سن تیرے چلن دی لوڑ کوئی نہیں، اور اگر تو اللہ دے حکم نال چلدا ہے اور بے شک ہر کم اللہ دے حکم نال ہوندا ہے،
تے تینوں رسول اللہ دا خلیفہ عمر حکم دے رہا ہے چلنا شروع کر دے تاکہ رسول اللہ دی امت نو فائدہ ہوئے. عمر بن عاص یا پیغام نیل نو حضرت عمر دا پیغام دے کے آئے نے. دوجے دن دریائے نیل کناریاں تک چڑھ گیا. ہر منے جل تھل ہو گئی. کوئی آئی سمجھ میری گئی؟ پہلے کتھے سن گرے ہوئے سن بتوں دے سامنے سجدے مورتیاں دے سامنے سجدے. جو تسی جاہل پیران 50,000 بھی ٹیک آندے ہو ایمان بھی برباد کر آندے ہو. اگر جادوگر ہونا ہے لوگ جیڑا جادوگر کو جاوے اور دے جادو سچا سمجھے اگر پلے کوئی نماز ہے تے 40 دن دی نماز ہم مل گئی. اتنا بڑا نقصان. میرے نبی محترم نے اس وہم پرست قوم نو خدا پرست بنا دیتا. اس گمراہی والے نو ہدایت دا سیمپل بنا دیتا. اللہ دی قسم جیڑے خود گمراہ آئے انہوں نے میرے نبی نے ایڈا بڑا ہدایت دا رہنما بنایا. فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لوگو میرا ہر صحابی ستارہ ہدایت دا بن گیا. جتا دامن پکڑ لے ہوگے بیڑا پار ہو جائے گا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اے تبدیلی کرن میرے نبی آئے نے ایمان نہ دسو حضور دا ہونا احسان ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اے احسان تے اسے احسان کے ایسی شکر کر رہے ہیں. اسے احسان تے میلاد منا رہے ہیں خیراتاں کر رہے ہیں. ربا تیرا شکر ہے تو سنو اپنا محبوب دے دیتا ہے نبیوں دا سردار دے دیتا ہے. میں عرض کر رہے ہیں میرے بھائی وہ قوم جیڑی اتنی گر چکی ہے اخلاقی طور تے اللہ دے گھر دے مہماناں لٹنا انہاں دی جان انہاں دا مال انہاں دی عزتوں تے حملہ کرنا. اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی تعلیم نالو قوم کیسی بن گئی. اتنی باحیا بن گئی اتنی باحیا بن گئی. بچیاں دیاں عزتاں لٹنا تے دور دی گل ہے الٹا بچیاں دی عزتاں دے محافظ بن گئے. بولو کہ بن گئے عام تسی سنے علماء کھولو میرے کھولو کئی باری واقعہ سنے اسے. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح شروع اندر لکھیا 3 مسلمان قیدی قید ہو گئے عیسائیاں کر لے. بادشاہ کو پیش کیتے گئے اس کہ عیسائی ہو جاؤ کڑیے جاننا بچ جان گئی ہیں. 8.5 مسلمان نہ ہے کہ اپنے دین ویچن یا کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں ویسے مثال دے رہے ہیں تسی لوگ بھی آج جدو بھی حضور دی عصمت سے گل ہوندی ہے تو تسی مولویاں نال بھی اگے ہوندے ہو. خدا تہاڈا عشق سلامت رکھے اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے. تسی دیہاتی بندے ساڈے نالوں باہلے پکے مومن ہوندے ہو. میں تے عموماً اپنے شاگرداں نال دا اسی بہندے ہیں رسول اللہ دا ذکر کرتے ہیں ان ساڑے ہاتھ بھی چم دیں سن پیسے بھی دیں دیں قدر دے قابل او نے جڑے خون پسینے دی کمائی لا کے سونے نبی دا ذکر کروا اللہ تو ان سلامت رکھے شاد آباد رکھے. لیکن میں عام معاشرے دی گل کر رہے ہیں آج لوگ اپنے دین نو ویچ دیں نے. کتنے لوگ مرزائی بن گئے نے امریکہ دا گرین کارڈ لے کے برطانیہ دا برٹش ویزا لے کے بے ایمان ہو گئے نے. لیکن رسول اللہ دے اترائے صحابی انہاں نو حاکم وقت عیسائیت دا عیسائی ہو جاؤ کہ جان بچ جسے. انہاں کیا جان دی پرواہ نہیں ایمان نہ دے سکتے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. وہ غصے وچ آ گیا اس نے بڑا شدید عذاب دینے کا ارادہ کر لیا. کڑا منگایا وچ گرم تیل کرا کے کھولن لگ پیا تیل. ایک جوان بھائی نے پکڑ کے وے سٹیا. ایک آدھا مسمین پیڑو سٹ دوجا آدھا میں پیڑو سٹ. حیران رہ گیا. وڈے سٹیا وہ بھج گیا دوجے سٹیا وہ بھج گیا.
تریجا آدھا میں نے بھی سٹو آدھا کیوں ایڈے تسی موت واسطے تیار ہو؟ انہاں آکیا تسی سمجھ رہے ہو اسی جل کے مر رہے ہیں؟ نہیں، اسی تے محمد دے نام تے جانا دے کے، اللہ دے نام تے جانا دے کے مردے نہیں، اسی تے زندہ ہو جاندے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو حق کے نام پر۔ اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ اے تبدیلیاں میرے نبی نال آئیاں، جسے تریجن سٹن لگے، بادشاہ دا وزیر آکھن لگا جان دی امان منگیں، اگر ملے تے ایک گل کر۔ اسا کیا کر؟ کہنے لگا بچہ بڑا سونا ہے، اس دی جوانی ہے، ٹین ایجے، اس دی بہارانے، یہ بچہ بڑا سونا میں نے دے میں نو عیسائی بنا لے مانگا، چند دن دی مولت رہے دے بادشاہ کہہ لے جانو عیسائی بنا۔ انہوں کے مانا اس وزیر دی بیٹی حسینہ روزگار سی، اس وزیر دی بیٹی حسن و جمال دا پیکر سی، جدے رشتے امیر وزیر سفیر مندے نے، لیکن او نہیں دیندہ۔ اس بچی نے لڑکے نو لائے گیا، مسلمان نو کمرے چ رکھیا، راتی لڑکی میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے لڑکے دے کمرے چ گئیے، پر لڑکیوں دے ول ویکھیا نہیں۔ او سوچ دیئے آج کوئی عبادت دا دن سے، چلو کل میں آواں گی۔ ہر رات ہوندی ہے سدو والے ہو میرے عزیز بچوں، ہر رات وہ لڑکی ہوندی ہے، لیکن لڑکا دے ول نہیں ویدا۔ ایک رات وہ لڑکی اٹھی، وہ دے کندے تے ہاتھ رکھ کے آتی ہے، افی جنبے کا قلب ام حجر، وہ لڑکے تیرے پہلو وچ دل ہے یا پتھر ہے؟ تینے نہیں پتا کہ دی سونی لڑکی ہر رات تیرے کمرے چوندی ہے، تم ٹس نال مس نہیں۔ وہ شرمادہ نظروں تے پہرا جمائے، نظر جھکائے بولیا لڑکی میں تن کے جانا، انہاں نظروں تے حسن مصطفیٰ ویکھے آئے، جس تو بعد کسی نے ویکھن دی لوڑ ہی نہیں لاندی۔ ہم شہر پرز خوباں منمو خیال ماہے، چکنم بچشم خود را کہ نبی ند کسرا۔ اسا کیا بلکہ اردو ترجمہ کریں، حسن زبان حال میں کہا ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں میں۔ اسی تن کی ویکھنا میں کیوں ویکھاں؟ کہنے لگی سیانا بن، اگر عیسائی نہیں ہوئے گا تیرا عشر ڈرامہ والا ہوئے گا۔ اسا کہتے اسی جاننا لٹا کے کوئی پچھتائیں، کوئی ویکھی میرے چہرے تے شرمندگی، اسی تے اللہ رسول دینا تے جان دے کے خوش ہونے ہیں۔ اسا کہ نہیں، میں تے نصیحت کر دیا تم عیسائی ہوئے، میرے جی لڑکی تے بیوی مل سی، دولت مل سی، امارت مل سی، ہر نعمت مل سی۔ اس نے کہا اچھا تو میں نہ دیا میں عیسائی ہو جاواں، تے ہن میں نے بھی آکھے کہ میں تن آکھاں تم میں نے عیسائی نہ بنا، آپ تم محمد دا کلمہ پڑھ کے محمدی بنی۔ یہ جاگ رہے ہو تو کہہ دو سبحان اللہ۔ لڑکا کہنے لگا ہے لڑکی گل میں کردہ فیصلہ تو کر لے، عیسائیاں دا کردار ہے، او اتنے دنوں تو اپنی کمواری بچی دی عزت اس کمرے وچ میرے کو بھیج رہے نے، اے عیسائیاں دا کردار ہے اور محمدی جوان دا کردار ہے، اتنے دن تو تیری عزت دا پہرا دے رہا، میں تیری عزت دی حفاظت کر رہا ہوں۔ تم دس میں نے عیسائی ہونا چاہیے، تین محمدی ہونا چاہیے۔ دوستو اقبال نے کہا سی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جدو اخلاص ہوئے گل وچ او دل وچ اتر دیئے، لڑکی کہن لگی ہو لڑکے اگر میں ضمیر دی گل کراں عیسائی ہار گئے نے، محمدی جت گیا ہے۔ میں نے پڑھا اپنے نبی دا کلمہ، میرا دل آدھا ہے جدہ امتی ایڈا با حیا ہے، او دا نبی کے ڈابا حیا ہوئے گا۔
جنہاں پتہ ہی نہیں عصمت عزت کس چیز دا نام ہے، وہ کیڑے با حیات با عصمت بن گئے کہ انہوں نے حیا نہ ہوئے کہ دنیا کلمے پڑھ گئی۔ ساڑھا میلاد منان والے دی کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف مہینہ محفلہ کریے تبرک کھا کے گھر جائیے؟ میرا کم نہیں، میں ہاتھ کدی نہیں چبایا، لیکن میں تیرے دل دے دروازے تے دستک دے کے پوچھدا ہے کوئی ایسا بچہ جڑا سوچے کہ میں آج تو بعد با حیا نبی دا میلاد سنن تو بعد بے حیا فلم نہیں دیکھی؟ ہے کوئی بچہ جڑا کہے کہ یا اللہ میرا تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے نبی دے میلاد کے صدقے با حیا بن جاواں گا، میری نگاہاں وچ حیا آ جاوے گا؟ خدا دی قسم حیا ایمان دا حصہ ہے۔ دوستو او قوم جی انسانیت تو بے خبر خدا دی قسم اتنے اعلیٰ انسان بنے نا، ان کی قسمت سے فرشتے ناز کرتے۔ رود ایک صحابی حضور دا خادم آپ نے بھیجیا، فرمایا جا فلاں بندے نے بلا لے، بلاؤں گے اتفاق ایسا گزرے ہے ایک عورت ننگے بدن نہ آ رہی ہے، اس دی نظر دے ننگے بدن تو پہ گئی، جان کے نہیں دیکھے اتفاق کریں، نظر پہ ڈر گیا، ایمان آنا کامل، ڈر پتہ کیوں گیا؟ ڈر اس کو گیا اگر میرے اس عمل دی خبر رسول اللہ وحی دے ذریعے ہوگی میں کس منہ نہ حضور دے کو واپس آؤں۔ میرے نبی نے اتنا احساس انہوں دا زندہ کر دیتا، اتنا دل زندہ کر دیتا، اور نام عبد الرحمن نامی حضور دا صحابی کھڑا ہو کے سوچن لگ پیا میں کی کراں، میرے بھائی شرم دی وجہ تو واپس آؤں دی ہمت نہیں ہوئی، گھر بھی نہیں گیا، پہاڑ بل چلا گیا، 2 دن گزر گئے نے واپس نہیں آیا، سرکار نو وحی دے ذریعے پتہ چلیا کہ فلاں پہاڑا میں چوئے گا، حضرت عمر اور سلمان فارسی حضور نے فرمایا اس پہاڑ وچ ملے گا، انہوں تلاش کر کے لے آؤ، آپ گئے نے ایک آجڑی ملیا، انہوں پوچھیا ایس قد دا، ایس کاٹھ دا، ایس رنگ دا کوئی لڑکا، اسا کیا میں لڑکا کوئی نہیں ویکیا، پر میں راتی بکریاں اتھے کھلی فضا اندر ایسے پہاڑ کول بٹھا لینا، کھلی ہوا ہوندی ہے، لیکن 2 دن تو جدو رات دا پچھلا پیر ہوندا ہے، کوئی اتنے درد نال رو کے رب کو لو اپنے گناہ دی معافی منگدا ہے کہ میرا دل بھی رون لگ پاوندا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تو عبد الرحمن ابن سالبان ساری یہی ہے، حضرت عمر رو گئے شام پر، جدو رات ہوئی، رات ڈھلی پچھلا پیر آیا، وہی رسول اللہ دا غلام عبد الرحمن ابن سالبہ پہاڑ جو نکلیا بار سہرا بچا کے سجدے گر گیا اور اے جملے دورا رہا، آئے میں قیامت دی جواب دے ہی واسطے کیوں زندہ، میری موت آ جاندی میں رب نو کیڑا منہ وکھاواں گا، پھر رو رو کے بے حال ہو جاندہ، خدایا میں معاف کر دیں، میں تیرے محبوب نبی دا نوکراں، میرے کو لو غلطی ہو گئی، خدایا معاف کر دے۔ حضرت عمر دا بوجھ لیا، پکڑ لیا، فرمایا چل حضور بلا رہے نے، چیخ نکل گئی عمر میں کس منہ حضور کو لے جائیں گا، لیکن آپ لے آئے، فجر دی نماز ہو رہی ہے، عبد الرحمن صف وچ کھڑا ہو گیا، حضور قرآن دیاں آیتاں پڑھ رہے نے جن اندر قیامت دا ذکر آیا، جدو قیامت دا ذکر آیا عبد الرحمن تے غشی تاری ہوئی، بے ہوش ہو کے گر گیا، حضور نماز تو فارغ ہوئے، عبد الرحمن دا پتہ چلیا میرے لجپال نبی نے اپنے اس با حیا غلام دی کیڑی قدر کی تھی، میرے محبوب نے گود بچھا دیتے، عبد الرحمن دا سر گود بچ رکھ لیا، ایمان والے ہو دسو کیسا حسین منظر ہوئے گا جدو رسول گرامی نالے ساتھ سے ہاتھ پھیر رہے نے، نالے کہہ رہے نے عبد الرحمن تیرے تے رب رحم کرے، عبد الرحمن رب تین معاف کرے، اللہ تیرے حال تے مہربانی کرے، عبد الرحمن سر چھک کے زمین تے گرا لیا، ایک باری بھی 2 باری بھی، حضور نے پھر گودی اندر رکھیا، گود وچ سر لیا، حضرت عمر ڈانٹ کے کہا نادانا رسول اللہ کرم کر رہے نے، گود بھی تیرا سر پیار تو رکھ دیں، تم بس زمین تے گرا لینا، کتنا احساس زندہ محمد کریم نے کر دیتا، چیخ کے عبد الرحمن
فرمائندہ عمر میں جاندا پر من دس پلیت سر پاک گودے رسول وچ کی کن جاوے چیخ چیخ کے بے ہوش ہو کے چیخ ماری جان رب دے حوالے عبد الرحمن فوت ہو گیا تجہیز و تکفین ہوئی تیاری ہوئی خود رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا اور حضور جنازہ پڑھا کے ہٹے نے پورا قدم زمین تے نہیں لگان دے یا رسول اللہ خیر تے ہے فرمایا لوگو میرے رب نو میرے عبد الرحمن دا اے احساس صدوال والیو کیڑا اُدے کولو گناہ ہویا سی کیڑی بے حیائی ہوئی اتفاقاً نظر عورت دے بدن تے پہ گئی اللہ دی قسم اتنا احساس زندہ ہویا کہ جان تو عبد الرحمن گزر گیا حضور نے فرمایا لوگو اس عبد الرحمن دا رونا میرے رب نو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اس عبد الرحمن دے جنازے اندر 70,000 ملائکہ گھلے نے منتان قدم رکھن دی جا نہیں پی اے ہے حضور دی تبدیلی او قوم کتے سی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس گمراہی چو کٹن واسطے حضور آئے نے سان بھی گمراہی چو نکلنا چاہیے دا کہ نہیں یہ چیزیں سامنے رکھو عہد کرو دل وچ عہد کرو میں ہاتھ کدی نہیں چوایا کہ اسی نمازاں ضائع نہیں کرنی اسی رسول اللہ دے غلام اسی ماں باپ دی بے حیائی نہیں کرنی آج حال ہی ہو گیا بیچارے ماں باپ روندن پتر ساڑی گل نہیں مندے آج پتر موبائل سن دے ہوئے تا میرا پیکج نہ مکے میں ماں دوائی کی کر دے ماں نادان تم پیکج پچھے ماں بھی گل نہیں سن دیا بوڑے باپ نو رولا لیا یاران ٹائم دے دینا باپ نو ٹائم نہیں دینا دی خدمت نہیں کرتا کیا تا نہیں پتا جس رسول دا میلاد منا رہے ہیں اس رسول اللہ نے تے خواہش کی تھی سی لوگو تن پتا میرے والد عبداللہ میری ولادت تو پہلے فوت ہو گئے میری اماں 6 سال کی عمر چو فوت ہو گئی لیکن فرمایا میں خواہش پیدا ہوں دیئے کاش اج میرے ماں باپ زندہ ہوں دے یا کوئی حق زندہ ہوں دا میں محمد عربی نماز بھی شروع کر لیندہ انہا جو کوئی حق بھی میں یا محمد کر کے بلاندہ میں نماز چھوڑ دیندہ ماں باپ دی خدمت وچ حاضر ہو جاندہ اے مقام ماں باپ اگر میلاد منانے والا ماں باپ دبا دبا بزرگان دا احترام کرنے والا بن باحیا بن توبہ کر سگریٹ چھوڑ کیونکہ بدبو نال اللہ دے فرشتے نفرت کر دینے چھوڑ نشے چھوڑ نیک بن سن بھی تبدیلی لانی چاہیے رسول اللہ نے انہا انسانان کیا رش کے ملائکہ نہیں بنا دیتے فرشتے جنہ دے جنازے جا کے دعائیں دے رہے ہیں رش کے ملائکہ ہوئے کہ نہ ہوئے اے حضور دی تبدیلی اے حضور دی آمد ہے ایمان نہ دسو حضور دا آنا احسان ہے کہ کوئی بس احسان دا ہی تقاضا کہ مٹھائی کھا کے گھر وڑ بنی مولوی صاحبان ناتخانہ صاحبان دے گلے چیک کر کے گھر ٹوٹ جاویے یا اے ہے کہ اللہ میلاد دی رات دی برکت دینا تیرے میرے دل دی دنیا بدل ڈالے اللہ سن سچی توبہ دی توفیق دے وے اور اللہ پاک مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب دی عمر علم فیض چے برکت دے وے انہاں ماشاءاللہ توڑے گرانچ بڑی تبدیلی کی تھی آج بہت سارے جوان بچے میں نے اس محبت نام ملیں جو عام نہیں ملیں اسی پورا ملک پھر دے ہیں ایک دن بچ کئی جائی جان دے ہیں الحمدللہ لوگ سڑنا پیار کر دیں ہاتھ چم دیں موڑے چم دیں سب اللہ رسول دے نام دی عزت دے ساڑی نہیں اسی